بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں سے سورہ بقرہ کا وہی 15واں رکوع چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے کچھ امتحانات لیے تھے اور ان آزمائشوں میں، امتحانوں میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے۔ جب پاس ہوئے، کامیاب ہوئے، تو پھر اللہ رب العالمین نے ایک اعزاز بخشا، فرمایا کہ ابراہیم میں آپ کو امام بنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی فکر کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی ظالم نہیں ہوگا اسی کو بھی انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا، ایمان سے اور دینداری، دیانتداری سے اس کو نوازا جائے گا، لیکن اگر ظالم ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی بھی بھلائی نہیں ہوگی۔ یہاں سے کافی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا، کعبۃ اللہ بنانے کا تذکرہ کیا، پھر باپ بیٹا دونوں کعبۃ اللہ کی، اللہ کے گھر کی حفاظت کریں، اس کی صفائی ستھرائی کریں۔ پھر انہوں نے مکے کو آباد کیا، مکے کے متعلق ان کی کیا قربانیاں تھیں، پھر حج کا تذکرہ، پھر حضرت ابراہیم کے طریقوں سے منہ پھیرنے والوں کا انجام۔ اسی طرح بڑے تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہاں بات یہ ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ وقت بھی ذہن میں رکھیں، یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب آزمایا تھا، امتحان لیا تھا ابراہیم کا اس کے رب نے، اللہ نے، بِكَلِمَاتٍ چند چیزوں کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ وہ سب چیزوں کے اندر پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، پورا کر کے دکھایا۔ یہاں علماء نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اسی کو اگر کسی نے غلطی سے تھوڑا سا تبدیل کر دیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ تو یہ کافر ہو جائے گا، نماز تو ٹوٹ جائے گی، لیکن جان بوجھ کر اگر ایسا کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ معنی میں فرق یہ ہے کہ جب یہ پڑھتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، اور اگر پیش کو اور زبر کو تبدیل کر دیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ تو معنی ہوگی کہ ابراہیم نے اللہ کا امتحان لیا۔ صرف ایک زیر زبر کی وجہ سے کتنا بڑا فرق آ رہا ہے۔ اور اگر کسی نے غلطی سے نماز میں یہ آیت اس طرح سے پڑھ لی تو نماز اسی ٹائم پر ٹوٹ جائے گی۔ کون سی چیزوں میں امتحان لیا تھا؟ بہت ساری فہرست ہے، اور علماء نے اس کے اوپر بڑے تفصیل کے ساتھ کلام فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم کی ابتدا سے لے کر امتحانات شروع ہو گئے۔ پیدائش ہوئی حضرت ابراہیم کی بابل میں، بغداد سے تقریباً 60-70 میل کے فاصلے کے اوپر شہر ہے بابل۔ تو وہاں جیسے ولادت ہوئی تو وہاں لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے۔ پھر بچپن کے اندر ہی حضرت ابراہیم کے پیدائش کے ٹائم پر ہی
یعنی بادشاہ نے رکاوٹ ڈال دی کہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، جیسے حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہوا تھا۔ اللہ کی قدرت ہے، جب بچہ آنا تھا تو آ ہی گیا۔ ابا تھا آزر، وہ پھر حکومت کا خاص بندہ تھا، اور حضرت ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے اسی لیے پیدا فرما رہے ہیں کہ یہ کفر کو، شرک کو اور ظالمانہ حکومتوں کو توڑ دے۔ اب یہی کتنا بڑا امتحان ہے۔ آ رہے ہیں جس گھر میں وہ گھر حکومت کا خاص، اور یہ اسی حکومت کے ٹکراؤ میں آ رہے ہیں، تو یہ کتنا بڑا امتحان۔ پھر جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت میں پھر بچے کو چھپانے کی ضرورت ہے، کہاں رکھا جائے، حکومت تو اس پر چڑھتی ہے کوئی بچہ پیدا نہ ہو، یہ امتحان، اسی میں کامیابی۔ پھر آگے جا کر کے پیارے انداز سے، جیسے ہی تھوڑے بڑے ہوئے چلنے پھرنے جیسے، تو ماں باپ کو بولتے ہیں امی یہ کیا ہے؟ یہ ستارے ہیں، یہ لگتا ہے کہ میرے خدا ہیں، میرے عبادت کے سجدے کے لائق یہ ستارے ہوں گے، کتنے چمکدار ہیں، کتنا دور سے اس کی روشنی آ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ غروب ہو گئے کہتا ہے کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتے، خدا ہر وقت ہوتا ہے۔ یہ چاند بڑا ہے، لگتا ہے کہ یہ چاند میرے خدا ہیں۔ چاند چلا گیا، پھر کہنے لگا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، بھلا سورج تو بہت بڑا ہے، بہت روشن ہے، بہت ایک کمال والی چیز ہے، لگتا ہے کہ یہی میرا معبود ہے، نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، مختلف آزمائشیں آتی رہیں، حکومت کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، ظالم ایسا بادشاہ تھا جس نے آگ کے اندر ڈالوا دیا، لیکن وہاں بھی اس کے اوپر کوئی لغزش نہیں آئی، اور اپنے دین پر، اپنے عقیدے پر ڈٹے رہے، اور بتوں کے معاملے میں ماں باپ کا دباؤ، رسم رواج کا، یاروں دوستوں کا، رشتہ داروں کا، کسی کی پرواہ نہیں کی، اور دین پر جمے رہے، استقامت کے ساتھ لگے رہے۔ اور سفر کے دوران جا رہے تھے، بیوی کے اوپر بڑا امتحان آ گیا۔ مصر کے شہر میں بادشاہ کو پتہ لگا، سردار کو، کہ یہاں کوئی حسین عورت آئی ہے، اسی کو پکڑنا چاہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ اس کا جسم ناکارہ ہو گیا، ہاتھ نہیں لگا سکا۔ اسی آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو سرخرو فرمایا۔ تو اس طریقے سے کئی سارے امتحان ہر چیز کے اندر کامیاب ہوئے۔ نمرود کے ساتھ وقت کے سرکش بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا، وہ بولتا ہے کہ میں ہی دنیا کو چلانے والا، زندگی موت کا مالک میں، اگر تو میری بات مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں تجھے مروا دوں گا، یہ وہ۔ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کون میرے سامنے ٹکر میں مقابلے میں آیا ہے۔ جو حق بات تھی ڈٹ کے سامنے کہہ دی، اور پھر اس ظالم نے خوف دلانے کے لیے ایک عام سے آدمی کو پکڑ کر کے مار دیا، ایک پھانسی کے قیدی کو نکال کر کے آزاد کر دیا۔ ابھی کہتا ہے دیکھو زندگی موت کا مالک میں ہوں، نے کسی آزاد کو مار دیا، کسی مجرم کو آزاد کر دیا، یہ میرا اختیار ہے۔ جیسے آج کل کا چیف جسٹس کہتا ہے میری مرضی ہے کہ میں عمران کو، اسلام کو، قانون کو، سب کو ٹھکرا کر کے اور میں اسی کو سلام کروں، سلوٹ کروں، اور میری مرضی کے مطابق سارا کچھ چلے گا۔ لیکن جب نمرود نہیں بچ سکا تو یہ کہاں بچ سکتا ہے؟ جب فرعون جیسے سرکش لوگ تباہ و برباد ہوئے تو یہ انشاءاللہ ان سے زیادہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دین کے دشمن، ظالم، اربوں خربوں روپے کا نقصان کرنے والے، ان کو بولتا ہے کہ آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی، لعنت ہو تمہاری زبان پر ظالم، سارے یہودی ایجنٹ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سب امتحانوں میں کامیاب ہوئے، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں، ملت ابراہیم پر ہوں، کہ شریعت یا اخلاق آداب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیے تھے یہ اس امت کے اندر بھی چل رہے ہیں۔ جیسے قربانی ہے،
وما حاضل الأضاحی یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی حضرت قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، آپ کے ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ اور 10 خصلتیں یہ حضرت ابراہیم کی ہیں۔ بھائی مونچھیں چھوٹی کرو، یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ داڑھی بڑی کرو، یہ سب نبیوں کی سنت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسواک لگانے کی سنت شروع کی، کلی کر کے، اور منہ کی جو یعنی گند کچرا وغیرہ صاف ہوتا ہے، میل جم جاتا ہے، اس کو صاف کرنے کی سنت اسی نے شروع کی۔ اور ناخن کاٹنے کی سنت اسی نے شروع کی۔ زیر ناف سے نیچے والے بال کاٹنا اسی نے شروع کیے۔ بغل کے بال کاٹنے ہیں یا ختنہ کرنا ہے، مٹی کے علاوہ پانی کے ساتھ استنجا کرنا ہے، جوڑوں کے اندر جو میل کچیل جمع ہوتا ہے ان کو صاف کرنا ہے، یہ ساری سنتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ہیں۔ ظاہری طور پر سارے آداب اخلاق یا دعوتیں کرنا مہمانوں کی، یہ بھی حضرت ابراہیم ہی کی سنت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے جو لوگ محبت میں آ کر ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر میں کہیں نہ کہیں جا رہے تھے، جنگل کی طرف، پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، حیران ہو گئے، یہاں کون؟ پھر ڈھونڈنے لگے تو ایک انسان بوڑھا خستہ حال وہ اللہ کا نام لے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جا کر کے اس سے پوچھا کہ بھائی کون ہے؟ بولا چھوڑو کون کو، آپ کا کیا کام ہے مجھ سے اس طرح کے سوالات کرنے کے؟ اچھا کس کا نام لے رہے ہو؟ بولا اللہ کا۔ کیوں اللہ کو جانتے ہو؟ بولا ہاں اللہ کو جانتا ہوں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ بولا اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ بولا زمین میں، آسمان میں، ہر جگہ پر موجود ہے۔ اچھا اس کو پھر کیوں پکارتا ہے؟ اللہ میرے اوپر رحم کرے۔ تو رہتا کہاں ہے بھلا؟ بولا اسی غار کے اندر آگے رہتا ہوں، مجھے اپنا ٹھکانہ دکھا دے۔ نہیں آپ نہیں جا سکتے وہاں۔ بھائی کیوں نہیں جا سکتا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں بھی تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ بولا اصل بات یہ ہے کہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں، اور آگے جہاں میری رہائش ہے وہاں، اسی کے بیچ میں ایک پانی کی ندی آتی ہے، اور اسی پانی کو کراس کرنا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ حضرت ابراہیم ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تو پھر کیسے جاتا ہے؟ یار میں تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامتاً چلا جاتا ہوں، پانی کے اوپر چلتا ہوں، میرے پاؤں ڈوبتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ آپ کے لیے اتنا کرتا ہے امید ہے میرے لیے بھی کریں گے، اس لیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، چلیں۔ دونوں چل پڑے۔ چلتے چلتے واقعی ایک وادی آئی پانی کی، اور اسی کو کراس کیا۔ دونوں نے پاؤں زمین میں پانی میں ڈوبے ہی نہیں۔ آگے جا کر کے پہنچے تو ایک جگہ ہے، وہاں حضرت وہ بندہ، اللہ کا بندہ، اس کی عبادت خانہ ہے جہاں بیٹھ کر کے عبادت کرتا ہے۔ پوچھا کہ تیرا قبلہ کون ہے، کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے؟ تو اس نے بولا کعبۃ اللہ کی طرف۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ واقعی تو حق پر ہے اور اللہ تعالیٰ تجھے خوش رکھے۔ پھر حضرت ابراہیم نے اس کے ساتھ کچھ بات چیت گپ شپ لگانے کے بعد فرمایا کہ دعا کر کہ قیامت کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ تجھے بھی معاف کرے، مجھے بھی معاف کرے، تجھے بھی بچائے، مجھے بھی بچائے۔ تو اس نے بولا کہ یار مجھے تو نہیں لگتا کہ میری دعا قبول ہوگی، آپ جا کر کے دعا کریں۔ بولا کیوں؟ اللہ کی رحمت سے تم مایوس ہے؟ بولا نہیں، بات یہ ہے کہ میں 3 سال سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ملاقات کرا دے۔ 3 سال سے دعا کر رہا ہوں کہ ابراہیم خلیل اللہ سے میری ملاقات کرا دے، وہ ابھی تک نہیں ہو رہی۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اب ابراہیم کو خلیل اللہ کو جانتے ہو؟ بولا ہاں میں جانتا ہوں، اس کا تذکرہ سنا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہوگا، اللہ کا خلیل ہوگا، اللہ کا دوست ہوگا، اس لیے میں نے دعا کی کہ اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے، لیکن ابھی تک ملاقات ہوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، وہ ابراہیم خلیل میں ہوں، اٹھو میرے ساتھ گلے لگو۔ تو جیسے ہی گلے ملایا، معانقہ کیا، تو اس سے پھر یہ معانقے کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔
تو آج تک قیامت تک یہ جو بہت سارے اخلاقی آدابی جسم کو سنوارنے کی سنتیں ہیں، یہ حضرت ابراہیم ہی کی طرف سے اس امت کو ملی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ فرمایا کہ اسی کا جہاں جہاں امتحان آزمائش ہوئی پاس ہو گیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جب پاس ہو گیا تو ابھی آپ کو انعام دیتا ہوں۔ جیسے اسکولوں کے اندر، مدرسوں کے اندر پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، بھائی یہ پہلی پوزیشن کا اس کو یہ انعام، دوسری پوزیشن یہ انعام، تو ان کو کیا انعام دیا جائے گا؟ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو امام بنانا چاہتا ہوں۔ امام تو پہلے سے تھے، نبی جو ہیں تو نبی سے بڑھ کر امام کون ہوتا ہے؟ لیکن یہاں سے امامت دو طرح کی ہوتی ہیں، علماء نے لکھا ہے، ایک ہے مسجد کے مصلی کی امامت، اسی کو بولا جاتا ہے چھوٹی امامت، امامت صغریٰ، اور دوسری ہوتی ہے دونوں طرح کی امامت، جس میں مسجدوں کو بھی سنبھالے، دین کا بھی پیشوا اور رہنما بنے، دنیاوی معاملات کا بھی، سیاست کا بھی رہنما بنے، اسی کو بولتے ہیں امامت کبریٰ۔ حضرت ابراہیم مسجد کے امام پہلے سے تھے، ابھی جو امامت دی جا رہی ہے وہ حکومت کی امامت دی جا رہی ہے کہ عوامی معاملات بھی آپ ہی حل کریں گے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی لوگوں کے امام تھے، لیکن امام مسجد تھے، امام مدرسہ تھے۔ پھر جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو امامت کبریٰ ملی، حکومت بھی پیغمبر کریم کے پاس، چیف جسٹس بھی خود رسول اللہ، چیف آف آرمی اسٹاف بھی رسول اللہ، اور مسجد کا امام بھی رسول اللہ، اور استاد بھی رسول اللہ، مدرسہ پڑھانے والے بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سارے معاملات، ہر طرح کی امامت پیغمبر کریم کے پاس آ گئی۔ یہ ہے امامت کبریٰ۔ ابھی آدمی تھوڑا سا سوچے، اگر مسجد کے اندر کسی زانی آدمی کو امام بنانے کے لیے تیار نہیں، داڑھی منڈے کو، داڑھی کٹے کو امام بنانے کے لیے تیار نہیں، جو چھوٹی امامت ہے، آپ کسی غلط قرآن پڑھنے والے کو امام نہیں بناتے، پینٹ شرٹ پہننے والے کو آپ امام نہیں بناتے، تو چھوٹی امامت کے اندر جب داڑھی کٹا، داڑھی منڈا بے دین نہیں چل سکتا، تو بڑی امامت کے اندر جس میں مسجد کی امامت بھی آ گئی، وہ بھی امامت بھی آ گئی، اسی کے اندر اگر کوئی بولتا ہے کہ نہیں داڑھی والا نہیں چاہیے، پگڑی والا نہیں چاہیے، تو یہ قرآن کا دشمن نہیں ہوگا؟ یہ کھلم کھلا قرآن کے خلاف نہیں ہوگا؟ یہ جتنے سارے ہیں ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، شریعت کے مسائل تو دور، قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور ہم ان کے نعرے لگاتے ہیں، بابا یہ نواز زندہ باد، زرداری زندہ باد، یہ اللہ کے بندے اس کے مقابلے میں الحمدللہ اسی وقت بھی علماء ایسے ہیں اسی میدان کے اندر جو مسجد میں آ کر کے امامت بھی کرتے ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں، حضرت مولانا فضل الرحمن بخاری شریف پڑھاتے ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور قاری قرات دیکھو تو اس جیسا کوئی قاری آپ کو نہیں ملے گا، اور تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھو تو حضرت ڈاکٹر خالد محمود سومر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کے بتلاتا ہوں کہ مولانا کے ساتھ جو میں نے تنہائی کے اندر سفر کیے ہیں اور رات کو ٹھہرا ہوں، کسی ولی کو بھی، کسی بزرگ کو بھی اتنا ذکر و اذکار کرنے والا نہیں دیکھا جتنا مولانا کو دیکھا ہے۔ جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو لوگوں کو ادھر ادھر کرنے کے لیے بول دیتے یار جاؤ نا، ابھی سونے دو یار، پورا دن سفر وغیرہ کیا ہے، وہ سارے ادھر ادھر چلے گئے، پھر مولانا 5-10 منٹ کے لیے سو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوئے، سب چلے گئے تو پھر وہی عبادت کے اندر لگ جاتے ہیں۔ یہ بنوری ٹاؤن کا بزرگ ہے مولانا غزنوی صاحب، بنوری ٹاؤن کے بڑے استاذوں میں سے، انہوں نے اپنے طلباء کو حدیث کے درس کے دوران فرمایا کہ میں مولانا کو بہت برا سمجھتا تھا، یہ بس سیاسی لوگ ہیں، کبھی بھی اس کے خلاف تو نہیں بولتا تھا، ظاہر ہے علماء ہیں، بولنا تو جائز نہیں ہے، لیکن میرا طبیعت نہیں مانتی تھی کہ یہ کوئی یعنی واقعی دیندار ہے۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میں نے عمرے پر گیا ہوا تھا، وہاں جا کر کے میری مولانا پر نظر پڑی، میں مولانا کو جانتا تھا، وہ مجھے نہیں جانتے تھے، تو میرے ذہن میں، دل میں ایسے ہی خیال آیا، جب اللہ کی طرف سے ہدایت ملنی تھی اور بزرگوں کا رتبہ پہچاننا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا یار دیکھوں تو صحیح مولانا کا آج کل یہاں کیا طریقہ کار ہے۔
صرف رسمی اوروں کی طرح آتا ہے یا واقعی اللہ کے ساتھ محبت ہے؟ بولتا ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں کہیں بیٹھ گیا کونے کے اندر، مولانا طواف کر رہے ہیں پھر نفل پڑھ رہے ہیں، پھر طواف کر رہے ہیں پھر نفل پڑھ رہے ہیں، پھر طواف کر رہے ہیں، آدھی رات تک یہی کرتے رہے کہ طواف کر رہے ہیں، 7 چکر لگائے، 2 رکعت نفل پڑھا، پھر 7 چکر لگائے، پھر نفل پڑھا، پھر 7 چکر لگائے، پھر نفل پڑھا۔ میں حیران ہو گیا، یار ہم تو اتنے مصروف نہیں ہوتے، ہماری اتنی مصروفیتیں نہیں ہیں، ہمیں اتنے کام نہیں ہوتے، پھر بھی ہمیں اتنی توفیق نہیں مل رہی جتنا یہ کر رہے ہیں۔ اور پھر دیکھا کہ جب چلتے چلتے تھک گئے تو پھر قرآن اٹھا کر کے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے رہے کئی گھنٹوں تک۔ پھر میں نے دیکھا پھر وہی طواف شروع کر دیا۔ اب اتنے اللہ کے ولی، اتنے قرآن کے عمل کرنے والے، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، یار تمہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق نہیں بخشتا کیوں؟ ظاہر ہے اتنا پیار اللہ کا ہمارے ساتھ نہیں ہے نا۔ یہاں ہی محلے کے لوگ بہت سارے ہیں، مسجد میں اللہ تعالیٰ ان کو نہیں آنے دے رہا کیوں؟ تو خیر یہ بڑی امامت ہے کہ دونوں چیزوں کو سنبھالے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا میں دونوں چیزیں آپ کو دے رہا ہوں، امامت صغریٰ بھی کبریٰ بھی۔ تو جلدی سے اس نے اپنی اولاد کو یاد رکھا، اے اللہ میری اولاد، قال ومن ذریتی، میرے اولاد کا کیا ہوگا؟ خصوصاً مقصد پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ وہ جو میرے اولاد میں سے آنا ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرے معاہدے کو ظالم لوگ حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی جو بھی ظلم سے بچنے والے ہوں گے، ناانصافی نہیں کرنے ہوں گے، سب سے بڑا ظلم شرک ہوتا ہے، شرک کرنے والے نہیں ہوں گے، لوگوں کے حق دبانے والے نہیں ہوں گے، تو ان سب کے اوپر میری رحمت آتی رہے گی اور وہ میرے انعامات سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، انبیاء کرام کے جو ہمارے اوپر احسانات ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔